بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی. بی بی سی کو اپنی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ پاکستان کی اہم سیاسی جماعت MQM کو انڈیا سے فنڈز ملے تھے. لے چلیں گے آپ کو یمن، جہاں مارچ سے اب تک 2600 افراد ہلاک اور تقریباً 80% آبادی امداد کی منتظر ہے. اور دیکھیے چین کے بائیما نامی گاؤں کی کہانی، جو گزشتہ 10 برسوں میں ایک چھوٹے سے گاؤں سے ایک بڑا شہر بن گیا. بی بی سی کو معلوم ہوا ہے کہ پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں میں سے ایک MQM کے سینئر اہلکاروں نے برطانوی حکام کو باضابطہ ریکارڈ شدہ انٹرویوز میں بتایا ہے کہ ان کی جماعت کو انڈین حکومت سے امداد ملتی رہی ہے. پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں MQM حاوی رہی ہے، لیکن بی بی سی کے نامہ نگار اوون بینٹ جونز کہتے ہیں کہ پاکستان کی چوتھی بڑی سیاسی جماعت پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے. ان کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں غضنفر حیدر. MQM کے حامی اپنے رہنما الطاف حسین کی حمایت میں کراچی کی گلیوں میں مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن اس پاکستانی سیاسی جماعت کے سربراہ لندن میں رہتے ہیں. MQM کے سربراہ الطاف حسین 20 برس سے زائد عرصے سے برطانیہ میں خود اختیار کردہ جلا وطنی گزار رہے ہیں. انہوں نے برطانوی شہریت حاصل کر رکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کی سیکولر جماعت مذہبی انتہا پسندی کے خلاف ہے اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد پر مشتمل ہے. اس جماعت کا اچھا خاصا ووٹ بینک ہے اور پاکستانی پارلیمان میں اس کے 24 ارکان موجود ہیں. تاہم بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس جماعت کا ایک اور رخ بھی ہے، جس کے بارے میں پاکستان اور برطانیہ کی حکومتیں تفتیش کر رہی ہیں. بی بی سی کو ایک مقتدر پاکستانی ذریعے سے معلوم ہوا ہے کہ MQM کے سینئر عہدیداروں نے باضابطہ ریکارڈ شدہ انٹرویوز میں برطانوی حکام کو بتایا ہے کہ پارٹی بھارتی حکومت سے رقوم وصول کرتی ہے. بہت سے پاکستانیوں کے لیے یہ خیال ہولناک ہے کہ ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت بھارت سے رقوم وصول کرتی ہے. یہ اب مافیا میں بدل چکی ہے. MQM کا ایک سیاسی رخ ہے جو کہ سکڑتا جا رہا ہے اور ایک عسکری رخ ہے. یہ رخ الطاف حسین براہ راست لندن سے کنٹرول کرتے ہیں. جب آپ MQM پر بھارتی فنڈنگ کے الزامات سنتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستانی کو کیسا لگتا ہوگا؟ کیا آپ کو اس پر یقین ہے؟ بہت سے لوگوں کو یہ سن کر حیرت ہوگی، لیکن اکثر آپ کو یہ تاثر ملتا ہے کہ انہیں باہر سے کنٹرول کیا جا رہا ہے. لیکن بات صرف فنڈنگ تک ہی محدود نہیں ہے. کراچی کے ایک اعلیٰ پولیس افسر نے حال ہی میں کہا ہے کہ MQM کے 2 گرفتار شدہ جنگجوؤں نے تسلیم کیا ہے کہ انہیں بھارت میں تربیت ملی تھی. یہ دونوں جو ہیں کافی انہوں نے انڈیا کے دورے کیے ہیں، ہندوستان کے، اور اس میں جو ہے وہاں جا کے انہوں نے ٹریننگ کی ہے راہ کے. پاکستانی حکام نے BBC کو بتایا ہے کہ بھارت میں ایسے کیمپ موجود ہیں جہاں گزشتہ عشرے کے دوران MQM کے سینکڑوں اہلکاروں کو دھماکہ خیز مواد، اسلحہ اور سبوٹاژ کی تربیت ملتی رہی ہے. جب BBC نے MQM کی فنڈنگ اور تربیت فراہم کرنے کے دعوے بھارتی حکومت کے سامنے رکھے تو انہوں نے انہیں مکمل طور پر بے بنیاد قرار دے دیا. MQM نے کہا ہے کہ وہ اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرے گی. اس سال مارچ میں پاکستانی حکام نے کراچی میں MQM کے صدر دفتر پر چھاپہ مارا تھا. الطاف حسین کا کہنا تھا کہ پولیس اسلحہ چھپا کر وہاں لے گئی اور یہ ظاہر کیا کہ وہاں سے اسلحہ برآمد ہوا ہے. برطانیہ میں پولیس نے 2010 میں شمالی لندن میں MQM کے ایک سینئر اہلکار عمران فاروق کے قتل کے بعد تحقیقات شروع کر دی تھیں. قتل کی تفتیش کے دوران اس وقت کالے دھن کو سفید کرنے کی تحقیقات شروع کی گئیں جب پولیس کو MQM کی عمارات میں 5 لاکھ پاؤنڈ کی رقم ملی. الطاف حسین اور MQM کے بعض دوسرے اہلکاروں کو اس سلسلے میں گرفتار کیا گیا تھا اور اس وقت وہ ضمانت پر ہیں. پاکستانی میڈیا کے مطابق برطانوی حکام کو لندن میں MQM کی ایک عمارت کے اندر اسلحے کی فہرست ملی تھی جس میں مارٹر، گرینیڈ اور بم بنانے کا سامان شامل تھا. ڈیٹونیٹرز 50 پوری لسٹ یہ میرے پاس لسٹ موجود ہے اور یہ ڈالرز میں پیمنٹ ہو رہی ہے اور یہ کراچی سے تعلق رکھتے ایک مقتدر پاکستانی ذریعے کا کہنا ہے کہ یہ رپورٹ قابل اعتماد ہے. لندن اور اسلام آباد کالے دھن کو سفید کرنے اور قتل کے کیس کی تفتیش میں ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہیں.
جس سے MQM پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور اب پاکستان نے برطانیہ کو قتل کے کیس کے ایک ملزم سے تفتیش کرنے کی اجازت بھی دے دی ہے۔ مگر ہمیں یہ اطلاع آئی ہے کہ اس ہفتے کے آخر میں یا اگلے ہفتے کے شروع میں میٹروپولیٹن پولیس کی ٹیم اس شخص کی تفتیش کے لیے یہاں پہنچ جائے گی۔ لندن میں تفتیش کی رفتار سست ہے اور اس کی ایک جزوی وجہ یہ ہے کہ بہت کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ میں کیے گئے فیصلے اسلام آباد، دہلی اور کراچی میں توجہ سے دیکھے جا رہے ہیں۔ BBC News۔ جب انڈین حکومت سے متحدہ قومی موومنٹ کی مالی امداد اور اس کے کارکنوں کو تربیت فراہم کرنے کے الزامات کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے انہیں بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا، ہمسایوں پر الزام تراشی کو حکومت کی انتظامی ناکامی کا جواز نہیں بنایا جا سکتا۔ MQM کے ایک عہدیدار نے کہا کہ ان کی جماعت بقول ان کے افواہوں پر تبصرہ نہیں کرے گی، اور انہوں نے BBC سے مطالبہ کیا کہ وہ ہتک آمیز الزامات نشر نہ کرے۔ آئیے اب یمن چلتے ہیں، جہاں BBC کو انسانی المیہ کے نئے شواہد ملے ہیں۔ یمن میں خانہ جنگی کے سبب ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یمنی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد حوثی باغیوں کی پیش رفت کو روکنے کے لیے سعودی قیادت والے اتحاد نے وہاں فضائی حملے شروع کیے تھے۔ اس لڑائی میں مارچ سے اب تک 2600 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق ملک کی تقریباً 80% آبادی کو امداد کی ضرورت ہے۔ ہمارے مشرق وسطیٰ کے ایڈیٹر جیرمی بورن سنا پہنچنے والے چند غیر ملکی صحافیوں میں سے ایک ہیں۔ ان کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں فراز ہاشمی۔ اس رپورٹ میں بعض مناظر آپ کے لیے اضطراب کا باعث بن سکتے ہیں۔ صرف ہسپتال پہنچنا ہی کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ 3 ماہ کی جنگ کے بعد یمن کا طبی نظام جو پہلے ہی کمزور تھا اب تباہ ہو رہا ہے۔ سنا کا اہم جمہوریہ ہسپتال کسی نہ کسی طرح کام کر رہا ہے۔ یمن کے 60% لوگوں کو طبی سہولیات تک رسائی نہیں ہے۔ ایتھوپیا کے مہاجر احمد کرا احمد اس وقت بمباری میں پھنس گئے تھے جب وہ کام کے لیے یمن سے سعودی عرب جا رہے تھے۔ ان کی کھال کے ساتھ ساتھ ان کے پھیپھڑے بھی جل گئے۔ یہاں تک کہ سانس لینا بھی دوبھر ہو گیا۔ گزشتہ ستمبر میں حوثی باغیوں نے شمالی یمن سے سنا پر قبضہ کر لیا تھا۔ سعودی اتحادی یمن میں پرانی حکومت کو بحال کرنا چاہتے ہیں۔ گزشتہ 3 ماہ سے امیر ترین عرب ممالک یمن جیسے غریب ترین ملک پر فضائی حملے کر رہے ہیں، لیکن وہ ابھی تک حوثیوں سے نہ تو مقبوضہ علاقے لے سکے اور نہ ہی ہتھیار۔ محمد علی حوثی یمن کے عملی طور پر صدر ہیں اور سعودی عرب کے اس الزام کی تردید کرتے ہیں کہ انہیں ایران کی حمایت حاصل ہے جو بڑا سعودی حریف ہے۔ حوثیوں میں زیادہ تر مقامی لوگ ہیں جو اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن سعودی مداخلت نے یمن کی اس لڑائی کو ایران اور سعودی عرب کے درمیان مشرق وسطیٰ کی ایک اہم محاذ آرائی میں تبدیل کر دیا ہے۔ ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، دارالحکومت سنا مفلوج ہو کر رہ گیا ہے، اب صرف بقا کا مسئلہ باقی ہے۔ کئی محاذوں پر جاری جنگ یمن کو توڑ رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے سنا میں ایک مسجد کے باہر کار بم دھماکے ہوئے جن کی ذمہ داری ان باغیوں نے لی جو حوثیوں کے خلاف بھی لڑ رہے ہیں۔ سعودی بمباری شروع ہونے کے بعد القاعدہ نے مزید علاقے قبضے میں لیے ہیں۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ اس جنگ میں ان کا مقصد صاف ہے، بے دخل کیے گئے صدر کی بحالی اور ایران کو یہ واضح پیغام پہنچانا کہ وہ سعودی عرب کے پڑوس میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اسے حاصل کرنے کا یہ صحیح طریقہ ہے؟ ادھر سنا کے جمہوریہ ہسپتال میں ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ سعودی ناکہ بندی کے سبب انہیں وہ ادویات اور سامان نہیں مل پا رہا جس سے فضائی حملوں میں زخمی ہونے والے لوگوں کا علاج کیا جا سکے۔ 2 سال کے منتصر منصور کی جان تو بچ گئی، لیکن اس بچے کی تکلیف کم کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ منتصر کی ماں کا کہنا ہے کہ فضائی بمباری میں ان کا گھر بھی تباہ ہو چکا ہے۔
जेरेमी बाउन की रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं कि हमारी वेबसाइट bbc-urdu.com पर कौन सी खबरें ज़्यादा पढ़ी गईं। पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद रद्द करने पर इंडिया का चीन से एहतजाज, ये खबर, और शबाना आज़मी का ये बयान कि वो पहले औरत और फिर इंडियन या मुसलमान हैं, बहुत पढ़ा गया। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा, अगवा होने वाले अमरीकी शहरियों के ख़ानदान वालों की जानिब से तनकीद के बाद अमरीका का शिद्दत पसंदों से मुज़ाकरात की पॉलिसी में नरमी पर गौर। और चीन के बाइमा नामी गांव की कहानी जो गुज़श्ता 10 बरसों में एक छोटे से गांव से एक बड़ा शहर बन गया। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज की। शिद्दत पसंदों के हाथों यरगमाल बनने वाले अफराद के ख़ानदानों की जानिब से सख्त तनकीद के बाद अब तवक्को है कि अमरीका यरगमालियों के साथ मुज़ाकरात के बारे में अपनी पॉलिसी में नरमी लाएगा। अगरचे G8 के रहनुमा रैंसम की अदायगी के ख़िलाफ़ मुआहदे पर दस्तखत कर चुके हैं, इसके बावजूद अब तक कई ममालिक शिद्दत पसंदों के साथ इस तरह के मुज़ाकरात भी कर चुके हैं। दौलत इस्लामिया के हाथों हलाक होने वाले अमरीकी सहाफ़ी जेम्स फॉली ने अपनी मौत से पहले कहा था, शायद बेहतर होता अगर मैं एक अमरीकी शहरी ना होता। तफसील के साथ राजा जुल्फ़िकार अली। सहाफ़ी जेम्स फोली जैसे हाई प्रोफाइल केसेस अमेरिका की हॉस्टेज पॉलिसी के बारे में कई मुश्किल सवालात पैदा करते हैं। यरगमाल होने की सूरत में तावान की अदायगी पर पाबंदी है, ताहम जेम्स फोली के वालिदैन को मालूम हुआ है कि दीगर अफराद तावान अदा कर चुके हैं। यूँ जाहिर हो रहा था कि बाकी लोग भी रहा होने के लिए यही रास्ता इस्तेमाल कर रहे थे, तो हमने कानूनी मशावरत हासिल की और जमानत के लिए पैसा जमा करना शुरू किए, इस उम्मीद पर कि हम एक खानदान के तौर पर मुज़ाकरात कर सकें, क्योंकि हमें नहीं मालूम था कि आया हुकूमत भी मुज़ाकरात कर रही है या नहीं। इमदादी कारकुन कैलम मुलर ने भी अपनी जान खो दी। उनके अलावा स्टीफन सॉटलॉफ और पीटर कैसिक भी दौलत इस्लामिया के हाथों कई माह यरगमाल होने के बाद कत्ल कर दिए गए। अगरचे अब भी उसूली तौर पर तावान अदा करना गैर कानूनी होगा, ताहम सदर ओबामा का कहना है कि वो अफराद जो ऐसी रकम की अदायगी करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। हुकूमत की हिदायत में भी तब्दीली आएगी, जिसके तहत हुक्काम को इजाज़त होगी कि वो उन लोगों से मुज़ाकरात कर सकें जिन्होंने अमरीकी शहरियों को यरगमाल रखा हुआ है। सरकारी ओहदेदारों ने कुछ मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात की है, ताहम खौफ यही है कि पॉलिसी में तब्दीली से कहीं यरगमाल बनाए जाने जैसी सरगर्मियों की हौसला अफजाई तो नहीं होगी। पाकिस्तान के सूबे सिंध के दारुल-हुकूमत कराची में शदीद गर्मी की लहर से हलाक होने वालों की तादाद 780 से तजावुज़ कर गई है। सिंध हुकूमत ने सूबे के तमाम हस्पतालों में हंगामी हालत नाफिज कर रखी है और इंतज़ामिया को मुतासरीन के इलाज के लिए तिब्बी अमले और अद्वियात की दस्तयाबी यकीनी बनाने के अहकामात दिए हैं। फ्रांस ने अमेरिका के कौमी सलामती के इदारे की जानिब से मौजूदा सदर फ्रांसवा ओलांद समेत 3 फ्रांसीसी सदूर की जासूसी की इत्तलात सामने आने के बाद पेरिस में अमेरिकी सफीर को तलब किया। फ्रांसीसी हुकूमत ने अपने रद्द-ए-अमल में इस इक़दाम को नाकाबिल कबूल करार दिया। यूनान के वज़ीर आज़म एलेक्सिस सिप्रास समेत दुनिया भर से यूनान के कर्ज दहंदगान मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर करने के लिए ब्रसल्स में मुलाकात कर रहे हैं। इजलास का मकसद यूनान को मिलने वाली माली इमदाद के बदले में पेश की गई इस्लाहात की तजावीज़ पर गौर करना है। अगर आप आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर आइए, पता है youtube.com/BBC उर्दू। जो नाजरीन हमारा प्रोग्राम मोबाइल पर देखते हैं उनके लिए हमने एक मोबाइल प्लेलिस्ट भी तैयार की है जो हमारे YouTube पेज पर मौजूद है। चीन का बाइमा यानी व्हाइट हॉर्स नामी गांव एक ऐसा गांव है जो गुज़श्ता 10 बरसों में एक छोटे से गांव से एक बड़ा शहर बन गया। इस गांव की कहानी इस बात की अक्कास है कि जदीद चीन में तरक्की कितनी तेज़ी से हुई है। BBC चीन की एडिटर कैरी ग्रेसी ने गुज़श्ता 10 बरसों में इस गांव के बदलते हालात पर नज़र रखी है। कैरी ग्रेसी की रिपोर्ट पेश कर रही हैं खदीजा आरिफ। बाइमा नामी इस गांव में ये तब्दीली इंसानी तारीख में सबसे बड़े अर्बनाइजेशन यानी शहर साजी का हिस्सा है। ये जदीद चीन की कहानी है। गांव के किसानों को शहर वाला बना दिया। ये सब चीन की हुकूमत के तरक्की के मंसूबे के तहत हुआ है। जब हमने 10 बरस कबल यहाँ मंजर कशी शुरू की तो उस वक्त चीन में तरक्की की रफ्तार गैर मुतवाज़ी थी। एक तरफ अमीर तरीन शहर थे तो दूसरी जानिब ये गांव।
जहां खेती ही रोजगार का बड़ा जरिया थी। इस गांव के लोगों के लिए चीन की तरक्की की जो कहानी लिखी जा रही है उसका हिस्सा बनना एक मुश्किल सफर था। यहाँ खड़ी हर एक अजीम इमारत कभी किसी का खेत या किसी का घर थी। वो हमारे हाथों में हथकड़ी लगाकर हमारे घर तोड़ देते हैं। ये उनके काम करने का तरीका है। गांव वालों को तरक्की के रास्ते में आने नहीं दिया गया। बाईमा गांव चीन के मुतादिद दीगर देही इलाकों की तरह अब सिर्फ यादों का हिस्सा है। शहरी आबादी के लिए एक नया स्कूल, ये वो सारिफीन हैं जिनसे चीन को उम्मीद है कि वो मईशत की फ़रोग में अहम किरदार अदा करेंगे। लेकिन इस नए शहर में हर कोई खुश नहीं है। इन शहरियों का ख्याल है कि उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। उनका मुस्तकबिल एक ऐसी हुकूमत तय करती है जो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। मिस्टर जिन्स ने बदलते हुए हालात से समझौता करना सीख लिया है। उन्हें तामीरात की वजह से अपने ख़ानदानी मकबरे को 2 बार मुंतकिल करना पड़ा, लेकिन उन्हें अपने गांव का नया चेहरा पसंद है। पुराने वक्त में मैं सुबह से लेकर शाम तक खेती करता था। अब मेरे पास बहुत सारा खाना है और पहनने के लिए कपड़े हैं। इस जिंदगी के बारे में बुरा क्या है? मिस्टर जिन्स चाहते हैं कि मरने के बाद उन्हें अपने आबा और अजदाद के साथ इसी जगह दफनाया जाए। जल्द ही इन पहाड़ियों में एक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी और इस खानदानी मकबरे को एक बार फिर मुंतकिल करना होगा। यहाँ के मुर्दे भी चीन की तेज़ रफ्तार तरक्की से बच नहीं सके हैं। बाईमा से कैरी ग्रेसी की रिपोर्ट। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलियानाज़की। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक पर हमारा सफ़ा हाजिर है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। कल का सरबीन शफ़ी नकी जामे पेश करेंगे। आलियानाज़की को अब इजाज़त दीजिए।